خدا یسوع مسیح ناصری کے نام میں اب تمام عزیزوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ خداوند زندہ خدا کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے ایک مرتبہ پھر سے یہ ممکن بنایا کہ آپ کی خدمت میں خداوند کے زندہ کلام کو لے کر آنے والا بنوں۔ آج کا یہ جو کلام خداوند نے مجھے دیا ہے یہ ہے رومیو کے نام پالوس رسول کا خط، پہلا باب اور اس کی 16ویں آیت۔ اس طرح سے لکھا ہے، کیونکہ میں انجیل سے شرماتا نہیں، اس لیے کہ وہ ہر ایک ایمان لانے والے کے واسطے پہلے یہودی پھر یونانی کے واسطے نجات کے لیے خدا کی قدرت ہے۔ خداوند زندہ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ میرے عزیزوں، پالوس رسول کی زندگی کے بارے میں شاید ہم سب جو میری آواز کو سن رہے ہیں جانتے ہو کہ اس کی زندگی کیسی تھی۔ پالوس جو تھا وہ ایک بہت ہی ریلیجس شخص، ایک بہت ہی مذہبی شخص تھا۔ وہ خدا سے جنون کی حد تک وہ پیار کرتا تھا یا کرنا چاہتا تھا۔ اسی لیے اس نے اپنی زندگی شریعت کو سمجھنے کے لیے، شریعت پر عمل کرنے کے لیے وقف کر دی۔ گملیل جو ایک شرع کا عالم تھا، پالوس یا ساؤل جو تھا وہ اس کا شاگرد تھا۔ پالوس جو تھا وہ ایک فریسی تھا اور اپنے باقی جو ساتھی تھے ان سے بہت زیادہ وہ آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ انہی دنوں میں جب پاک روح 120 کی جماعت پر نازل ہوا اور پطرس رسول جب پاک روح کی قدرت سے بھرا تو اس نے مجمع میں کھڑے ہو کر خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت، اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی قدرت کو بتایا، اور ایک ہی پیغام میں 3000 لوگ جو تھے وہ مسیح پر ایمان لے کر آئے۔ جب اعمال کی کتاب کو ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے چرچ کی جو کلیسیا کی جو بنیاد عید پینٹیکوس والے دن پڑی، یہ چرچ جو تھا وہ آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا تھا۔ ہر روز خدا نئے لوگوں کو کلیسیا میں شامل کرتا جا رہا تھا۔ تعداد جو تھی وہ ہزاروں میں جا رہی تھی۔ جب یہودی لوگوں نے، شرع کے عالموں نے، فقیوں اور فریسیوں نے، سردار کاہنوں نے دیکھا کہ یہ جو مسیحیت ہے یہ پھیلتی جا رہی ہے تو ان کو یہ پسند نہ آیا۔ جب ہم پڑھتے ہیں اعمال کی کتاب میں ہمیں استفنس کا ذکر ملتا ہے جس کو یہودیوں نے سنگسار کیا، اور بائبل بڑے واضح انداز میں ہمیں بتاتی ہے کہ پالوس جو تھا وہ اس کے سنگسار کرنے میں شامل تھا، کیونکہ جو لوگ استفنس کو پتھر مار رہے تھے ان کے کپڑوں کی وہ حفاظت کر رہا تھا۔ یہی نہیں میرے عزیزوں، ہم جانتے ہیں کہ پالوس جو کہ ایک مذہبی جنون کی حد جنونیت تھی اس نے سردار کاہن سے ایک خط لیا اور کہا کہ تو مجھ کو خط دے تاکہ میں دمشق میں جا کر ان لوگوں کو جو مسیحی بن گئے ہیں باندھ کر یروشلم میں لے کر آؤں، تاکہ ان کو میں عدالتوں میں گھسیٹوں، قید کروں، اور یہاں تک کہ ان کو بھی اسٹیفنس کی طرح قتل کر دوں۔ پالوس اور اس کے ساتھی سردار کاہن سے خط لے کر دمشق کی راہ کو جا رہے تھے۔ جب وہ دمشق کے قریب پہنچے کہ یک عزیزو یہ دوپہر کا وقت تھا اور دھوپ جو تھی وہ بہت تیز تھی، سورج
بڑی تیزی سے چمک رہا تھا، مگر اس کے باوجود آسمان سے ایک ایسی روشنی ظاہر ہوئی جس کے سامنے سورج کی روشنی بھی ماند پڑ گئی۔ وہ اتنی تیز روشنی تھی، اس میں اتنی قدرت تھی کہ جب پالوس رسول نے اس کی جانب دیکھا تو اس کی آنکھیں چندلا گئی اور وہ گھوڑے پر سے گر گیا، اور آسمان سے آواز آئی کہ اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے۔ آواز میں اتنی گرج تھی، آواز میں اتنی قدرت تھی، آواز میں اتنی خداوندی تھی کہ پالوس ڈرتے گھبراتے ہوئے پوچھنے لگا کہ اے خداوند تو کون ہے؟ او خداوند کی آواز آئی، اے ساؤل میں یسوع ہوں، کیونکہ تو مجھے ستاتا ہے، مگر اٹھ دمشق کو جا، میں تجھے بتا دوں گا کہ تو نے میرے لیے کیا کرنا ہے۔ پالوس اب دیکھ نہیں سکتا تھا، ساتھیوں کی مدد سے جنہوں نے آواز سنی، جنہوں نے روشنی دیکھی، مگر وہ اندھے نہ ہوئے، صرف پالوس ہی اندھا ہوا۔ تو پالوس کی مدد کی، انہوں نے دمشق میں چلے گئے، اور خدا نے اپنے ایک خادم، حنانیہ نام خادم تھا، جس کو خدا نے کہا کہ جا پالوس کے لیے دعا کر، کیونکہ دعا کر رہا ہے اور مجھے پکار رہا ہے، کہہ رہا کہ خدا تو مدد بھیج۔ حنانیہ نے کہا کہ خداوند تو جانتا ہے کہ پالوس کس طرح سے اس نے تیرے لوگوں کو یروشلم میں تنگ کیا، تیرے لوگوں کو قتل کیا، اور اب وہ سردار کان سے خط لے کر آیا ہے تاکہ یہاں پر بھی وہ لوگوں کو گھسیٹ کر لے جائے، اور تاکہ ان کو بھی قید خانہ میں ڈالے اور یہاں تک کہ قتل کرے۔ مگر خدا نے کہہ دیا کہ نہیں، تو جا اس پہ دعا کر، کیونکہ یہی پالوس جو ہے یہ میرا چنا ہوا وسیلہ ہے، کیونکہ یہی میری انجیل کی منادی کرے گا۔ حنانیہ نے خداوند کی آواز کو سنا اور وہ پالوس کے پاس گیا، اپنے ہاتھ اس کے سر پہ رکھے اور کہا کہ اے بھائی پالوس، اپنی اپنی جو آنکھیں جو بند ہیں، تیری آنکھوں کو میں کھولتا ہوں، یسوع مسیح ناصری کے نام میں اپنی بینائی کو تو پا۔ جب پالوس رسول کی آنکھوں سے جو چھلکے تھے وہ گر گئے، پالوس کو نظر آنا شروع ہو گیا۔ میرے عزیزو، یہی نہیں بلکہ جسمانی طور پر اس کی آنکھوں سے چھلکے گرے، روحانی طور پر بھی اس کی آنکھوں سے چھلکے گر گئے، اور وہ جو پردہ اس کے ذہن پہ پڑا ہوا تھا وہ بھی ایک بڑی قدرت کے ساتھ اس کے ذہن میں سے اتر گیا۔ آج یہ شخص اس بات کو محسوس کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں جس شخص کے خلاف میں اتنی دگ و دوڑ کر رہا تھا، جس شخص کے خلاف میں منادی کرتا رہا، وہ تو غلط نہ تھا، وہ تو صحیح تھا، وہ تو سچا شخص تھا، اور ان لوگوں کو جن کو میں قتل کرتا رہا وہ بھی بدعتی لوگ نہیں تھے، بلکہ وہ تو زندہ خدا کے ماننے والے لوگ تھے۔ اسی لیے پالوس رسول نے خداوند کی آواز کو سنا، پاک روح سے وہ بھر گیا، بپتسمہ اس نے لیا، اور خداوند کے کلام کی منادی اس نے کرنا شروع کی۔ بائبل ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ منادی سے پہلے وہ بہت عرصہ وہ کلام کی اسٹڈی کرتا رہا، چھان بین کرتا رہا، پرانے عہد نامہ کو دیکھتا رہا کہ مسیح کے بارے میں وہ یہ کیا کہتا ہے۔ پالوس رسول جب وہ رومیو کو خط لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں مسیح کی انجیل سے نہیں شرماتا، مسیح کی انجیل سے نہیں شرماتا، کیونکہ یہ خدا کی قدرت ہے نجات کے لیے، یہ خدا کی قدرت ہے۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح ہی ایسا وہ شخص ہے جس نے میری، آپ کی اور اس پورے جہان کی نجات کا بندوبست کیا ہے۔
کیونکہ کلام ہمیں کہتا ہے کہ خدا نے جہان سے ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی بھی اس پر ایمان لے کر آئے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ابدی زندگی کا وہ وارث ہو جائے۔ یسوع مسیح نے اپنے لبوں سے کہا کہ جب ابن آدم اونچے پہ چڑھایا جائے گا تو بہت سارے لوگوں کو وہ اپنے پاس سے کھینچ لے گا۔ جب ہم پڑھتے ہیں صلیبی کلمات کے بارے میں، جب مسیحا صلیب پر تھا تو اس نے کہا کہ تمام ہوا اور یہ کہہ کر جان دے دی۔ میرے عزیزوں، خدا کی جب ہم قدرت کی بات کرتے ہیں نجات کے لیے، خدا جو کہ قادر مطلق خدا ہے، زوراور خدا ہے، جب اس نے اپنا آپ موسیٰ پر ظاہر کیا کوہ سینا پر تو پہاڑ جو تھا، ایک بلند و بالا پہاڑ جو تھا وہ کانپ رہا تھا۔ گرجو، بہت زیادہ گرج، یہاں تک کہ خدا کی آواز میں اتنی قدرت تھی، ایک پورا جو ماحول ایٹماسفیئر تھا اتنا ڈراؤنا تھا کہ لوگ جو بہت دور اپنے اپنے خیموں میں تھے وہ کانپ رہے تھے۔ یہ خدا اپنی قوت اور قدرت ظاہر کر رہا تھا۔ یہی خدا نے اپنی قوت مصر میں ظاہر کی جب اس نے موسیٰ کو بڑی قدرت کے ساتھ استعمال کیا کہ اپنے لوگوں کو فرعون کی قید میں سے رہائی دے، اپنے دائنے ہاتھ کی قدرت سے، بہت معجزوں کی قدرت سے، یہاں تک کہ بحر کلزم کو اس نے تقسیم کر دیا تاکہ اس کے لوگ سوکھے پاؤں نکل آئے۔ بیابان میں جب اس کے لوگ سفر کر رہے تھے تو خدا نے معجزانہ طور پر سب کچھ مہیا کیا، پانی بھی مہیا کیا، من بھی مہیا کیا، نہ ان کے کپڑے پھٹے، نہ ان کے جوتے پھٹے، نہ ان کے کپڑے پرانے ہوئے، نہ ہی کوئی شخص بیمار پڑا۔ یہ تھی خدا کی قدرت، خدا اپنی قدرت کو ظاہر کر رہا تھا۔ مگر جب بات کرتے ہیں نجات کی، جب بات کرتے ہیں نجات کی، میری اور آپ کی نجات کی، اس جہان کی نجات کی، تو اور کوئی بات نہیں، اور کوئی نام نہیں بلکہ وہ مسیحا کی انجیل، مسیح کی صلیب اور مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے۔ جب خدا کی قدرت سمجھتا ہے، خدا باپ کہتا ہے کہ یہی مسیحا میرے بیٹے کی صلیب، میرے بیٹے کی قبر جو خالی ہے، یہی نجات کا وسیلہ ہے۔ کیونکہ ہم عزیزو جانتے ہیں، کلام ہمیں بتاتا ہے کہ آسمان کے تلے، زمین کے اوپر کسی اور شخص کو یسوع جیسا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پائیں۔ میرے عزیزو، مسیح کی انجیل ہے جو زندگیوں کو بدلتی ہے، مسیح کی انجیل ہے جو حالات کو بدلتی ہے، مسیح کی انجیل ہی تو ہے جو مستقبل کو بدلتی ہے۔ میرے عزیزو، مسیح کی انجیل نے پالوس کو بدل دیا، مسیح کی انجیل نے مجھے بدلا، مسیح کی انجیل نے، جب سے انجیل کی منادی کی جا رہی ہے تب سے لوگوں کی زندگیاں بدلتی جا رہی ہیں، اور جب تک مسیح کی انجیل کی منادی کی جاتی رہے گی تب تک لوگوں کی زندگیاں بدلتی جائیں گی۔ میرے عزیزو، آج تک اگر آپ نے مسیحا کو اپنی زندگی حقیقی طور پر نہیں دی، آج تک اگر آپ نے مسیحا کی انجیل پر حقیقی طور پر ایمان آپ نہیں لے کر آئے، تو میرے عزیزو آج موقع ہے کہ آپ مسیح کی انجیل پر ایمان لے کر آؤ، آپ ایمان لے کر آؤ، کیونکہ کلام کہتا ہے کہ آزما کے دیکھو کہ خدا کیسا مہربان خدا ہے۔ میرے عزیزو، اگر آپ نے یہ تہیہ کیا ہے کہ آپ خداوند کی انجیل پر ایمان لاتے ہو تو خداوند آپ کو ضرور برکت دے گا، خداوند ضرور آپ کی زندگی کو بدلے گا، یہاں تک کہ آپ کے حالات چاہے جیسے بھی ہوں آپ کے حالات بدلیں گے، کیونکہ زندہ خدا کا
پاک روح آپ کی زندگیوں میں آئے گا اور آپ کی زندگی میں بس سے جائے گا، کیونکہ کلام کہتا ہے کہ جب ہم مسیح پر ایمان لے کر آتے ہیں تو وہ ہمارے دلوں میں سکونت کرتا ہے۔ جب زندہ خدا ہمارے دلوں میں سکونت کرتا ہے تو دنیا کی کوئی چیز ہمارے لیے وہ ہم سے باز نہیں رکھتا۔ ہر ایک وہ برکت جو دنیا میں ہے وہ ہمیں وہ دینا چاہتا ہے، یہاں تک کہ نہ صرف دنیا کی برکت میرے عزیزوں بلکہ آنے والی زندگی میں بھی وہ ہمیں چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ ہو، مگر اس کی کنڈیشن ایک ہی ہے کہ ہم مسیح کی صلیب پر، مسیح کی انجیل پر ایمان لے کر آئیں، کیونکہ مسیح نے قیمت چکا دی ہے، اس نے گناہ کی قیمت چکا دی ہے، مسیح نے پوری قیمت چکا دی ہے۔ ہم نے صرف یہ کرنا ہے کہ مسیح کی انجیل پر ایمان لے کر آنا ہے اور اس کو کہنا ہے کہ مسیح میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تو میرے لیے صلیب پر بلیدان ہوا، میرے لیے تو دفن ہوا، مگر قدرت کے ساتھ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔